أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط آپ کے سامنے جو لے کر آئے تھے اس میں باغ فدق کے بارے میں آپ کے سامنے جو معروضات تھے وہ بیان کیے۔ اس کے بعد باغ فدق سے ہی لگا ہوا جو واقعہ ہے، یعنی کہ جنگ خیبر جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اور اس کے بعد وہاں سے رسول فتح یاب ہو کر مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ اسی دن جس دن رسول مدینے میں داخل ہوتے ہیں اسی دن حبشہ کے لیے جو ہجرت ہوئی تھی مکہ معظمہ سے جناب جعفر طیار کی قیادت میں، وہ لوگ اس میں سے بعض حضرات تو جو حبشہ سے واپس آ گئے تھے، لیکن کچھ حضرات ابھی وہاں موجود تھے جناب جعفر طیار کی قیادت میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا بادشاہ نجاشی کو حبشہ کے لیے، اور اس میں جناب جعفر طیار کو بھیجنے کے لیے درخواست کی، اور بس یہی حسن اتفاق تھا کہ ادھر جنگ خیبر فتح ہوتی ہے، مدینے میں رسول پہنچتے ہیں، اور اسی دن جناب جعفر طیار کی قیادت میں جو باقی بچے ہوئے افراد تھے، جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے، جو تقریباً 16 افراد تھے، وہ واپس آتے ہیں۔ کہاں واپس آتے ہیں؟ اپنے نئے وطن مدینے میں واپس آتے ہیں۔ روانہ ہوئے تھے مکے سے، لیکن اب ہجرت کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو مدینے میں واپس آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جناب جعفر طیار کو تو اپنے گلے سے ان کو لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آج ہمیں فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر طیار کی مدینے واپسی کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، اور اس طریقے کا واقعات جو ہے وہ تمام مورخین نے لکھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ مورخین کچھ عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، کچھ دیوانگی سی طاری ہو جاتی ہے۔ ان میں سے جو کہ حمید ہیں کچھ عجیب سی بات کرتے ہیں کہ حبشہ کے بعد صلح حدیبیہ کی جو ہوتی ہے اس کے بعد جنگ خیبر ہوتی ہے، وہ فتح ہوتی ہے، اور اس کے بعد جنگ موتا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ حمید ہیں وہ اس طریقے کی بات لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جنگ موتا کا ذکر کر دیتے ہیں، جبکہ جنگ خیبر کے بعد جناب جعفر طیار جو ہے واپس آتے ہیں اور جنگ موتا میں جا کے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ موتا پہلے ہو جائے اور فتح خیبر بعد میں ہو؟ لیکن اب ان کی بات ہے، انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے۔ بہرحال جناب جعفر طیار کی واپسی ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آتے ہیں۔ اسی ہجری میں ایک اور واقعہ جو مورخین رقم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی سن 7 ہجری میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اس پیڑ کی جگہ پر ایک ستون بنا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، جو حجاج کرام جاتے ہیں تو اس کی بھی زیارت کرتے ہیں وہ، تو اس پیڑ سے ٹیک لگا کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن سن 7 ہجری میں آپ نے ایک ممبر تعمیر کروایا، اور وہ ممبر رسول جو ہے وہ 2 زینوں کا ممبر تھا،
اور 2 دنوں کے بعد وہ عرشہ آ جاتا تھا. عرشہ پر آپ تشریف رکھتے تھے اور وہیں سے خطبہ دیا کرتے تھے. اور کافی دنوں تک یہی ممبر چلتا رہا، اور یہاں تک کہ کافی دنوں کے بعد جب شاہان بنی امیہ آئے ان کے دور میں اس ممبر کو پھر جو ہے اس کی جو ہے توسیع کی گئی، اور یہ ممبر جو ہے وہ عرشے کے ساتھ ساتھ 6 سیڑھیوں کا بنایا گیا. تو اب جو وہ ممبر بنا تو وہ جس میں 6 زینے تھے اور ایک عرشہ تھا. اس طریقے سے یہ ممبر رسول کی تعمیر ہوئی، اور کچھ مورخین نے اسے سن 8 ہجری میں بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے بتایا کہ یہ سن 7 ہجری میں ممبر رسول کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد وہی 7 ہجری کا جو واقعہ ہے، وہ جو اہم واقعہ وہ یہ ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمرۃ القضاء، یعنی کہ وہ عمرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ رونما ہوئی تھی، اور یہ طے ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، اور آنے کے بعد آپ 3 دن کے لیے آپ کو مکہ خالی کر کے دے دیا جائے گا، اور آپ باقاعدہ طور پر عمرہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ سن 7 ہجری میں، اور یہ ماہ ذیقعد کا مہینہ تھا. پہلی بار بھی جب گئے تھے تو وہی ماہ ذیقعد میں گئے تھے، اور اس بار بھی ذیقعدہ کے مہینے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اس بار آپ عمرہ بجا لاتے ہیں. اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مسلمان اپنے رسول کی قیادت میں عمرہ سر انجام دیتے ہیں، اور اتنے جوش و خروش میں تھے، اور اس طریقے سے اس خواب کی تعبیر بھی مکمل ہو جاتی ہے جو خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے جو ہے حلق کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ بالوں کو کتروا رہے ہیں. اس طریقے سے وہ خواب بھی پورا ہوا اور عمرہ سر انجام پایا. بس یہ ہے کہ وہ اسی سال نہ ہو کر کے، جیسا کہ بعض جو صحابہ کرام تھے وہ اس بات پر بہت زیادہ مضر تھے کہ نہیں اسی سال جو وہ عمرہ کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم نے خواب تو دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اسی سال ہم جو ہے اس کو سر انجام دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے سال ہو. یہی ہوا کہ دوسرے سال وہی عمرہ جو ہے سر انجام پایا، اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ سر انجام دیا، اور اسی کو عمرۃ القضاء کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب اس کی پوری عکاسی جو ہے ایک انگریز مورخ ہے اس نے جو ہے کی ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے اس نے جو ہے عکاسی کی، اور اس کا جو اردو ترجمہ بھی شائع ہوا. تو اس میں اس طریقے سے وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے مکہ 3 دن کے لیے پوری طریقے سے خالی کر دیا، اور تمام مکانات خالی پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ جو ہیں جن کا پہلے وطن یہی مکہ تھا، اور وہ جب اتنے دنوں کے بعد اپنے پرانے وطن میں آتے ہیں تو وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا. بچپنے کی ان کی یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہی چہل قدمی ہوتی ہے. گھروں میں جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مکے کی گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہیں، اور بہت ہی خوش و خرم نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ عمرہ سر انجام دیتے ہیں. اور یہ جب عمرہ سر انجام دیتے ہیں تو جو پہلے تھے جنہوں نے مکہ خالی کیا تھا وہ بیرون مکہ جا کر دور پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ لوگ جو ہیں عمرہ سر انجام دے رہے ہیں. وہ بیرون مکہ جا کر دور دور سے پہاڑیوں سے اس کا نظارہ لے رہے تھے، اور یہاں یہ لوگ 3 دن تک باقاعدہ طور پر کھلے عام جو ہے جس طریقے سے معاہدہ ہوا تھا مکے میں اپنا ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، اور عمرہ سر انجام دیتے رہے. اب جب 3 دن یہ پورا ہوا تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان بھلے ہی جو ہے وہ اس بات کو بھلا دیں کہ جو شہر جو مدینۃ العلم ہے
اس کا باب العلم کون ہے، جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ کون ہے، وہ تو ضرور بھلا سکتے ہیں، لیکن یہ مکے والے اسے نہیں بھلا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس مدینے کا، اس شہر کا باب جو ہے وہ کون ہے، اس لیے وہ تیسرے دن اس باب کے قریب آتے ہیں جو شہر علم کا باب ہے، یعنی مولا علی کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ کہتے ہیں، مولا علی سے کہتے ہیں کہ بھائی معاہدہ 3 دن کا ہوا تھا اور آج 3 دن یہ مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ لوگ مکے کو خالی کر دیں۔ مولا علی فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ 3 دن پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی مکے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ عمرۃ القضاء جو ہے وہ سر انجام پایا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو بات رونما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سن 7 ہجری نہیں بلکہ سن 8 ہجری آ جاتی ہے۔ سن 8 ہجری کے جمادی الثانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہ طے کیا کہ جو علاقے اس وقت تک جب تک صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس وقت تک کافی حد تک جو عرب کے ممالک تھے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ جنگ خیبر وغیرہ ہو جانے کی وجہ سے سب آس پاس کے جتنے علاقے تھے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے قبضے میں تھے، لیکن جو اطراف میں جن کی سرحدیں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہاں کے جو حکمران تھے وہ یا تو مسلم نہیں ہوئے تھے اور یا اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ پوری طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو مکے سے لگی ہوئی جتنے بھی کنٹری تھے، جتنے بھی ملک تھے، سب میں دوسرے وہ جو حکمران تھے وہ مسلم تو تھے نہیں۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کے پاس خطوط لکھا جائے اور ان کو دعوت اسلام دی جائے۔ اس وجہ سے آپ نے خطوط لکھنا شروع کیا۔ اب اس خطوط کے بارے میں طبری نے تو سن 6 ہجری میں ہی جو ہے اس خطوط کی بات کہہ دی کہ سن 6 ہجری میں ہی یہ خطوط لکھے گئے، اور اس کے بعد سن 7 ہجری کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو تحریر کیا۔ لیکن جو ہے وہ خواجہ محمد لطیف انصاری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں اور عیسوی اعتبار سے مطابق 828 عیسوی سن 7 ہجری میں یہ خطوط روانہ کیے گئے، اور یہ کئی خطوط تھے، جتنے بھی حکمران تھے آس پاس کے سب کو یہ خطوط روانہ کیے گئے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک فہرست بتائی۔ اس میں یہ لکھتے ہیں نمبر 1 پہ جو ہے 1 نمبر پر سر فہرست کسرائے ایران کو خط لکھا گیا، قیصر روم ہرقل کو خط لکھا گیا، نجاشی بادشاہ حبشہ کو جو خط لکھا گیا، حاکم بحرین کو خط لکھا گیا، اور حاکم عمان کو خط لکھا گیا، مقوقش تاجدار مصر کو خط لکھا گیا، حاکم یمامہ کو خط لکھا گیا، منذر بن حارث حاکم شام کو خط لکھا گیا، اور حاکم نصرہ کو بھی خط لکھا گیا۔ اور اس طریقے سے یہ تمام خطوط لکھے گئے، اور اس کے اندر جو اس کا مسودہ تھا جو خط کا، وہ یہ اپنے خواجہ اسماعیل صاحب جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا وہ دعوت نامہ جو حضور نے مقوقش مصر کو لکھا تھا اب تک مصر کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے۔ وہ شاہی وہاں کا جو کتب خانہ ہے اس میں وہ محفوظ ہے، اور جو دعوت نامہ ہرقل کو لکھا تھا وہ قسطنطنیہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد طبری نے اپنے جو خطوط کا ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ 2-3 خطوط جو ہے وہ لکھے ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جو طبری نے لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت کا مکتوب ہرقل قیصر روم کے نام، قیصر روم کے نام جو انہوں نے لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ یہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد کی طرف سے روم کے صاحب اقتدار ہرقل کے نام۔
یہ جو ہے وہ خط کا یہ جو مسودہ ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں سلام ہو اسے جو ہدایت کی پیروی کرے، اسلام لے آوے تو تمہارے لیے سلامتی ہوگی، اور تم اسلام لاؤ تو تمہیں دوہرا ثواب ہوگا، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو دوسرے تمام لوگوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا. اب یہ مختصر لفظوں میں آپ نے جو ہے یہ خط وہ لکھا، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ مختصر جملہ کے اسلم تسلم اس اعجازی شان کا ہے جو حضرت کے کلام کے من جانب اللہ خصوصیت تھی، جس کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے جامعیت رکھنے والے الفاظ عطا ہوئے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے دلوں پر یہ اثر کرنے لگا. اور اس کے بعد دوسرا جو خط لکھا ہے اس کی اردو عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ مکتوب بنام منذر بن الحارث بن ابی شمر الغسانی فرمان روائے دمشق، یعنی یہ شام کے فرمان روا کو جو ہے یہ خط لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ سلام اس پر جو ہدایت کے در پہ رہے اور اس پر ایمان لائے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے لیے برقرار رہے گا. تاریخ تبریز صفحہ 1568 اس پر جو ہے یہ جو دمشق کے سربراہ کے نام لکھا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد یہ جو مکتوب ہے وہ شہنشاہ ایران کے نام یہ مکتوب جو ہے لکھا، وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ خط ہے اللہ کے پیغمبر محمد کی طرف سے فارس کے صاحب اقتدار کسرا کے نام. سلام اسے جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر اس شخص کو جس میں زندگی ہے غضب اللہ سے ڈراؤں. اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے سلامتی ہوگی، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تمام آتش پرستوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا. یہ تاریخ طبری میں 157 صفحہ نمبر 157 پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے 3 جو مکتوب ہے جس کا کہ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مسودہ بیان کیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں مکتوب کے اندر کہیں ایسا نہیں لکھا گیا ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر فوج کشی کی جائے گی، تمہارے اوپر چڑھائی کی جائے گی، تم سے ہم شمشیر برہنہ لے کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، ہم فوج کشی کریں گے، ہم تمہارے اوپر چڑھائی کر کے تمہارے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لکھا ہے کہ اسلام اگر لے آؤ گے تو تم سلامتی پر ہوگے اور دین و دنیا دونوں تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو دین تو جو تمہارا ہے وہ ہے، دنیا جو تمہاری ہے وہ ہے، دین سے تم جو ہے خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے، اور تمہارا دین جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ صرف اس سربراہ کے نام نہیں لکھا ہے بلکہ سربراہ کے توسط سے ان کی جو پرجا ہے، ان کے جو ملک کے عوام ہے، ملک کے عوام کے نام لکھا ہے کہ مخاطب کیا ہے سربراہ کو، لیکن یہ عوام کے نام ہے. اور اس کا ذکر بھی اس مضمون میں ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ جو تمہاری عوام راہ راست پر نہیں آ پائے گی، دین حق اسے نہیں مل پائے گا، اس کا گناہ بھی تمہارے سر پر رہے گا. یہ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر خط میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم سلامتی پر رہو گے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے تمہارے رعایا، تمہارے ملک کے جو افراد ہیں، جو عوام ہیں، وہ دین حق نہیں پا سکی تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر جائے گا.
یہ خاص بات اس کے اندر ہے، اور یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر تم نے نہیں قبول کیا تو ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، ہم تمہارے اوپر لشکر کشی کریں گے، یہ کہیں نہیں ہے۔ تو اس سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بعد کے بھی جو افراد اسلام کے نام پر اپنی زمین کو جو بڑھاتے رہے، جو اپنے ملک کو بڑھاتے رہے، اپنے راجیہ کو بڑھاتے رہے، وہ اسلام کی تعلیمات پر نہیں کرتے گامزن نہیں تھے، بلکہ ان کا وہ اپنا خود کا نظریہ تھا جسے انہوں نے اسلام کا نقاب اڑا دیا تھا۔ ورنہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جو ہے کہ اسلام نہیں قبول کیا تو آپ اس کے اوپر تلوار چلا دیجئے، بلکہ اپنے اخلاق سے آپ اپنا اخلاق ایسا پیش کریے کہ خود اس کے دل پر اثر ہو اور وہ خود اسلام کی طرف مائل ہو۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ قسط میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔